سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے پیرنٹس کو خاص طور سے دیکھیں, جو بچے ہیں ان کو تو وہ وہی کریں گے جو وہ پیرنٹس کو کرتا ہوا دیکھیں. تو پیرنٹس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اس چیز پہ ہم بات کرتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا سم اپ کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بہت اچھا اور اہم موضوع ہے اور ہمارے پینل کے ماہرین نے انتہائی ماہرانہ گفتگو کی ہوگی. میں محروم رہ گیا, پروگرام بعد میں دیکھوں گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیے, گھر کے جو سربراہ ہیں, والدین, وہ بھی سربراہ ہیں, پیرنٹس ہیں. پھر جو علماء کرام ہیں, مساجد اور جامعات کے اساتذہ یا اسکولز کے ٹیچرز, یہ بھی والدین کا کردار ادا کر رہے ہیں. پھر جو ریاست کے سربراہ ہیں وہ اپنی جگہ پر مسئول ہیں اپنی رعیت کے بارے میں. تو ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. واہ. پھر ہر فرد اپنا بھی ذمہ دار ہے اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والے دوستوں کا بھی ذمہ دار ہے. آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھانے والا پرہیزگار ہونا چاہیے, گناہگار نہیں ہونا چاہیے. لا تاکل طعامک الا تقی, نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہیں. آج ہمارے دسترخوان پر, ہماری ڈائننگ ٹیبل پر بچے کے ہاتھ میں اس وقت تک وہ کھانا لقمہ نیچے نہیں اترتا, حلق سے, جب تک موبائل فون نہیں ہوتا, اور اس پر نہ جانے کیا کیا آ رہا ہوتا ہے, بالکل, اور کیا کیا وہ سن رہا ہوتا ہے. اچھا, ایجوکیشن کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ پڑھنے سے زیادہ سننے سے یاد ہوتا ہے. تو جب وہ سن رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں اسکرین پر دیکھ رہا ہوتا ہے تو نہ جانے وہ کیا کیا سیکھ رہا ہوتا ہے. مائیں اپنے بچوں کو لوری دینے اور کہانیاں سنانے کے بجائے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیتی ہیں. پھر ہمارے ہاں اکثر والدین کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. میں تھوڑی سی ایک ایڈیشن کر دوں پھر میں بھول جاؤں گا. یوٹیوب پہ اگر آپ اپنا کیا کہتے ہیں بچوں کو کچھ دکھا رہے تو بچوں کا الگ سے یوٹیوب ہے, وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی جو کہ آپ کے کم سن بچے کے دماغ میں کوئی غلط بات جانے دے. ایڈ بھی نہیں آتے. چھوٹے بچوں کے لیے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس پہ دکھایا کریں بچوں کو. آپ نے بہت اچھا کیا. میں اسی پر آ رہا تھا کہ والدین کی یہ تربیت ہی نہیں ہے کہ بچوں کو کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا ہے. جو وہ خود دیکھ رہے ہیں وہی بچے بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہر اچھی بات اور ہر سچی بات ہر جگہ کہی نہیں جا سکتی. یہ کرائٹیریا ہے. ایک خاص ایج ہوتی ہے, ایک خاص ماحول ہوتا ہے اور ایک خاص کرائٹیریا ہوتا ہے جہاں اچھی اور سچی بات کی جا سکتی ہے, ہر جگہ نہیں کی جا سکتی. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم نے فرمایا فذکر ان نفعت ذکرہ, نصیحت بھی اس وقت کرو جب تمہاری نصیحت کارگر ہو, فائدہ مند ہو, نفع بخش ہو. ہمارے ہاں بھی عمیر بھائی نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ باتیں جو علماء کے مابین ہونی چاہیے, وہ باتیں جو علمی مجالس میں اور دانش کدوں میں ہونی چاہیے, جو ریسرچ سینٹر اور ادارت التحقیقات میں, دار التحقیق میں ہونی چاہیے, وہ اب چوبارے میں آ چکی ہیں, وہ اب چائے کے ہوٹل پہ آ چکی ہیں اور اب وہ موبائل کے اوپر آ چکی ہیں. دیکھیے, آج سے 20 سال قبل جب ہم مضامین لکھا کرتے تھے اور مختلف جرنلز میں اور اخبار جنگ وغیرہ میں اسے چھاپنے کے لیے ہم بھیجتے تھے تو وہ چھپتے نہیں تھے. اور ہم جب معلوم کرتے کیوں نہیں چھپے تو وہ دکھاتے کہ دیکھیں آپ نے یہ جملہ جو ہے نا ایسے لکھا ہے اور یہ لائن ایسے لکھی ہے, تو اس کو آپ صحیح کر کے لائیں. پھر ایسا بھی ہوا کہ ہم نے جو مضامین لکھے اس میں قطر پیون کر کے وہ چھپ گئے. لیکن آج ہر بندہ آزاد ہو چکا ہے اور جو آزادی اظہار رائے کا غلط استعمال ہو رہا ہے اس میں جو اس کے من میں آ رہا ہے, جو دماغ میں آ رہا ہے, وہ اس کو فلٹر بھی نہیں کر رہا. کوئی ایڈیٹر نہیں ہے, ایون وہ خود فلٹر بھی نہیں کر رہا. کوئی ضمیر اور محتسب نام کے اندر بھی چیز نہیں ہے. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری نظر سے, تمہارے دل سے, تمہاری سماعتوں سے ہر ایک سے حساب لیا جائے گا. اور ابھی عمیر بھائی بریک میں شاید ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ اب تو یعنی ہم نے تو وہ فون دیکھا جو تار سے بندہ ہوتا تھا, اور اب وہ فون آ گیا جس سے ہم بندے ہوئے ہیں. جب فون آتا تھا, چاہے بیٹی کا فون ہو, بہن کا فون ہو, وہ سب وہیں آتے تھے اور وہ ٹی وی لاؤنج میں لگا ہوتا تھا اور سب کے سامنے بات ہوتی تھی. اگر بات ہو بھی رہی ہو کسی کی تو اشارتاً کنایتاً ہوتی تھی. جی ہاں جی, جی ہاں جی, تو بڑے سمجھ جاتے تھے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اب فون آتا ہے تو وہ ایکسکیوز می کہہ کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں یا کہیں بھی جا سکتی ہیں. یعنی کسی نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا, شاید جنید جمشید مرحوم نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل چھیننے کے بجائے ان کے دماغ کے اندر یہ احساس پیدا کر دیجئے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. بے شک, بے شک.